قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ اعزائے کرام، اللہ تعالی جسے قناعت اور مروت نصیب فرما دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت و سعادت ہے۔ جس طرح غیر اللہ سے رزق و مال کا سوال کرنا قناعت کے تقاضے کے خلاف ہے، اسی طرح غیر اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرنا مروت کاملہ کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے بغیر اشد ضرورت کسی انسان کے سامنے دستے سوال دراز کرنا نہیں چاہیے۔ احادیث نبویہ میں اس کی تصریح ہے کہ بے ضرورت سوال کرنے اور مانگنے والا شخص بروز قیامت نہایت بری حالت میں ہوگا۔ یہی سوال اس کے چہرے پر قیامت کے دن بدنما سیاہ داغ یا زخم کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ میرے محترم دوستو، بغیر ضرورت شدیدہ کے کسی کے سامنے بھی اپنا ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، صرف اس اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جب آپ اللہ سے مانگنے پر اپنا ایمان کامل کر لیں گے تو یقین مانیں کہ آپ کو کسی انسان کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت تو خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا کہ وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں لیکن ہماری وہ دعا نہیں ہوتی، ہمارا وہ اللہ سے مانگنا نہیں ہوتا، ہماری تو زبان سے بس وہ الفاظ جا رہے ہوتے ہیں، ہماری توجہ ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے، زبان پہ لفظ کہیں کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو جب ہمیں اللہ سے صحیح مانگنا آ گیا، اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھنی آ گئی اور اس حاجت کے مطابق اللہ سے وہ مانگنا ہمیں آ گیا تو یقین مانیں کہ ہم دنیا میں کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اور یہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، دوسروں سے مانگنا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری ایک بات کو بطور ضمانت قبول کر لے، یعنی مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ میں اس پر عمل کروں گا، تو میں اس کے لیے دخول جنت کا ضامن ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس بات پر عمل کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ثوبان، لوگوں سے کسی طرح کا بھی سوال نہ کرنا، کسی قسم کا بھی سوال نہ کرنا لوگوں سے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب کبھی کوڑے کے دستے کا دھاگا بھی ٹوٹ کر نیچے گر جاتا تو آپ کسی سے یہ نہ کہتے کہ مجھے وہ دھاگا اٹھا کر دو، بلکہ خود اتر کر گھوڑے سے وہ دھاگا اٹھاتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو ذر کے احتیاط کی حالت یہ تھی
کہ اگر کبھی کوڑا بھی نیچے گر جاتا تو آپ خود گھوڑے سے اترتے اور وہ کوڑا اٹھا کے پھر گھوڑے پہ سوار ہوتے، کسی سے نہ کہتے کہ مجھے وہ کوڑا اٹھا کر دو۔ میرے محترم دوستو، یہ صحابہ کرام کے ایمان تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پہ مر مٹنے والے یہ صحابہ، آپ کی ایک ایک بات پہ، آپ کے ایک ایک فرمان پہ اپنی جان دینے والے تھے یہ صحابہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ارشاد فرمایا کیا تو بیعت کرنا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا تاکہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرما لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ شرط لگاتے ہوئے فرمایا، یعنی آپ جب اس سے بیعت لے رہی ہیں تو یہ شرط لگا رہے ہیں، فرمایا کہ تو لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگا کر۔ میں نے عرض کیا ٹھیک ہے میں نہیں مانگوں گا۔ فرمایا تیرا کوڑا بھی اگر زمین پر گر جائے تو وہ کوڑا بھی کسی سے نہ کہنا کہ مجھے اٹھا کر دو، بلکہ خود اتر کر وہ کوڑا اٹھا لیا کر۔ میرے محترم دوستو، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی احتیاط مانگنے سے برتی ہے کہ کسی سے کچھ مت مانگو۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل ایسا ہے جو انسان کو جنت میں داخل کر دے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کسی سے کوئی چیز نہ مانگا کر۔ اس کے بعد حکیم بن حزام کی شدت کا یہ عالم تھا کہ اپنے خادم سے بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے پینے کے لیے یا میرے وضو کے لیے مجھے پانی دو۔ میرے محترم دوستو، یہ مذکورہ احادیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے کسی سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ مال و رزق مانگنا بغیر کسی ضرورت کے، ضرورت شدیدہ کے۔ اب ضرورت شدیدہ کون سی ہیں علماء نے یہ بتائی ہیں، تو بغیر کسی ضرورت شدیدہ کے مال و رزق مانگنا یہ رسوائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ البتہ ایک چیز کہ اگر بغیر سوال کیے ہوئے کوئی شخص آپ کو کچھ مال وغیرہ دے دے تو شرعاً اس کو قبول کرنے میں کوئی مذائقہ یا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ نے سوال نہیں کیا۔ آپ کے مانگنے یا سوال کرنے کے علاوہ اس شخص نے آپ کو کچھ دیا ہے تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے۔ حضرت نافع کی روایت ہے کہ والی کوفہ مختار بن ابی عبید حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی خدمت میں مال وغیرہ بیچتے رہتے تھے، تحفے تحائف بیچتے رہتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تحائف قبول فرما لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ مال میرے بغیر سوال کرنے کے مجھے ملا ہے، میں نے سوال نہیں کیا، یہ تو بغیر سوال کے مجھے ملا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس لیے میں اسے قبول کرتا ہوں۔ حضرت مطلب بن عبداللہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عامر، یہ عراق کے عامل گورنر تھے، انہوں نے کچھ کھانے پینے کا سامان، کچھ کپڑے، تحائف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بھیجے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ میں کسی آدمی سے یہ مال نہیں لیتی۔ جب وہ قاصد واپس گیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے پیچھے آدمی دوڑایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ،
مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ عائشہ، اگر تجھے بغیر سوال کیے کوئی آدمی کوئی مال وغیرہ دے دے تو اسے قبول کر لیا کر، کیونکہ وہ مال اللہ کی طرف سے تیرے لیے خصوصی تحفہ ہے، وہ تیرے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کو قبول کر لیا۔ تو یہ وہ ہے کہ جو بغیر سوال کیے کوئی دے رہا ہے تو اس کو قبول کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں قبیلے کے لوگوں نے مجھ پہ حملہ کیا اور میرے اونٹ اور میرا بیٹا اٹھا کر لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توجہ اللہ کی طرف مبذول فرمائی۔ توجہ مبذول کرتے ہوئے یہ فرمایا، بڑا ہی حکیمانہ جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا محمد کے گھر والوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، مگر تمام گھروں میں مجموعی طور پر ایک سا بلکہ ایک مد بھی طعام موجود نہیں ہے، کوئی کھانے کی چیز ایک سا یا ایک مد بھی موجود نہیں ہے ان کے گھروں میں۔ سا کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ تقریباً 3.5 سیر کا ہوتا ہے، ایک سا تقریباً 3.5 سیر کا، اور جو مد ہے وہ اس کا چوتھا حصہ ہوتا ہے۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ ہمارے گھروں میں تو ایک مد بھی نہیں ہے، سا کا چوتھا حصہ بھی نہیں ہے، لہذا اللہ سے مانگو، اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا اور اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا، تمہارا مال اور تمہارا بیٹا واپس تمہیں مل جائیں گے۔ وہ آدمی وہاں سے اٹھا اور گھر چلا گیا۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا بات کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو کہنے لگا کہ آپ نے یہ بات کی ہے۔ تو بیوی کہنے لگی کہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، لہذا تم وہی کرو جو تمہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ وہ آدمی اٹھا، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، اللہ سے مانگنے لگا، گڑ گڑانے لگا، رونے لگا، اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھی اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس آدمی کے اونٹ اور بیٹے کو واپس کر دیا گیا، بلکہ بیٹا پہلے سے بھی زیادہ اچھی حالت میں واپس آیا۔ اچھی حالت میں واپس آنے کا کیا مطلب؟ کہ وہ بیٹا جب واپس آیا اپنے گھر تو اپنے ساتھ مال و متاع لے کر آیا۔ وہ آدمی وہاں سے اٹھا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے اونٹ اور میرا بیٹا واپس مل گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اپنی تمام مشکلیں، اپنی تمام حاجتیں اللہ کے سامنے رکھا کرو، کسی کے سامنے اپنے ہاتھ مت پھیلایا کرو، کسی کے سامنے سوال مت کیا کرو، اپنے سوال صرف اللہ سے کیا کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ وہ اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔